وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کل کے رکوع میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور قوم نے مقابلے میں انکار، تکذیب اور گستاخانہ لہجہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اس زمانے میں وحی نازل فرمائی، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی محنت کی، بڑی زور لگایا کہ کسی طرح لوگ مان جائیں، تو فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر، جو ایمان لا چکے اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جو مان چکے اب یہ نہیں مانیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک دعا کر ڈالی کہ رب لا تذر، اے میرے رب نہ چھوڑ اس زمین پر کسی ایک کافر کا گھر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، کسی ایک کافر کا گھر اس زمین پر نہ چھوڑ۔ اور یہ دعا نوح علیہ السلام کی معمولی دعا نہ تھی، یہ ان دعاؤں میں سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہوتا ہے۔ اللہ بے شمار دعائیں قبول کرتا ہے، مگر ایک دعا کے بارے میں کہ آپ وہ دعا مانگ لیں اور اختیاری دعا، تو میں اس کو قبول کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ، جس دعا کا آپ نے مجھے اختیار دیا ہے میں آج مانگ رہا ہوں، ان کا بیج ہی ختم کر دے۔ اور اللہ نے ایسی یہ دعا سنی اور قبول کی، فی الواقع ان لوگوں کا بیج ہی ختم ہو گیا۔ بلکہ عجیب بات، اس کے بعد جو نسل انسانیت چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو باقی مومنین تھے ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ کافر تو چلو ختم ہی ہو گئے، مومنوں کی نسل بھی آگے نہیں چلی۔ آگے جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، سام، حام اور یافس۔ ان 3 بیٹوں کی آگے پھر یہ نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب آ گیا تو عذاب آ جانے کے بعد جو آگے نسل انسانیت چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی چلی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، اوحیہ ماضی مجہول، وَأُوحِيَ، اور وحی کر دی گئی، إِلَى نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے، بس جو ایمان لا چکے۔
اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس، اے میرے پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو جائیں، نہ ماننے سے انکار کرنے سے پریشان ہوتے اللہ کے نبی۔ فلا تبتئس، پس آپ پریشان نہ ہو جائیں، بما کانوا یفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے۔ باعث پریشان ہونا جی۔ تو جو یہ کرتوت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ ان کے اعمال کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ اب ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ ایک کشتی بنائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ بنائیں کشتی۔ وَاصْنَع امر کا صیغہ صنع یصنع، بنانا۔ آپ بنائیں کشتی، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور وہ بتاتے تھے کشتی بنانے کا طریقہ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنائیں آپ کشتی، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْیِنَا، اور ہمارے حکم سے۔ وہی حکم، ہمارے حکم کے مطابق بناتے جائیں اور جوڑتے جائیں یہ تختے۔ بنا رہے تھے بہت بڑی کشتی، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی۔ فرمایا آپ بنائیں کشتی ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے۔ اور آگے فرمایا جب میرا عذاب آ جائے گا تو اے میرے پیارے پیغمبر اس وقت ان ظالم لوگوں کے بارے میں آپ نے مجھ سے بچاؤ کی دعا نہیں کرنی۔ اللہ نے منع کر دیا، بچاؤ کی دعا نہیں کرنی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، مجھ سے کلام نہیں کرنا، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا۔ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ جو شرک کر کے تکذیب انکار کر کے ظالم ہو گئے، ان کے بارے میں آپ نے مجھ سے دعا نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اس میں واضح ہو گیا کہ وہ عذاب آئے گا پانی کی شکل میں۔ اللہ نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کر دیا اور زمین کو حکم دیا اپنے اندر کا پانی باہر نکالا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ یصنع مضارع کا صیغہ بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے تھے کشتی۔ تو لوگ وہاں سے گزرتے اور کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام بتاتے میں کشتی بنا رہا ہوں۔ تو لوگ مذاق کرتے کہنے لگے اتنی بڑی کشتی کہاں سے پانی لاؤ گے، یہ زمین پر چلے گی؟ فی الواقع اتنی بڑی کشتی اس زمانے میں پانی وہاں نہ ہو، بلکہ اتفاقاً اس علاقے میں بھی پانی کی کمی تھی۔ عام جگہوں کے بنسبت بعض جگہوں میں پانی کی بڑی فراوانی ہوتی ہے اور بعض جگہ پانی ذرا کم ہوتا ہے۔ کہا یہاں تو ہماری ضرورت کے لیے پانی نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی یہ چلائیں گے، تو لوگ مذاق کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مذاق نہ کرو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اللہ کے بتانے سے کر رہا ہوں اور اللہ کے بتانے سے بتا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل عذاب آ جائے اور تم عذاب میں مبتلا ہو تو اس وقت ہم تمہارے ساتھ ایسے ہی مذاق کریں
جیسے تم آج ہمارے ساتھ کر رہی ہو۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور بنا رہے تھے وہ کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب کبھی گزرتی ان پر، کلما جب کبھی، مرہ گزرتی، علیہ ان پر، ملأ کوئی جماعت، من قومہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، سخروا منہ، تو مذاق کرتے نوح علیہ السلام سے، سخروا مسخرہ مذاق، منہ وہ ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، مذاق کرتے نوح علیہ السلام سے وہ لوگ۔ قال، نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ان تسخروا، اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، بے شک عن قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لوگے، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتی، جس کے پاس آئے گا، من جس کے پاس، یاتی ہے آئے گا، عذاب یخزی ہے رسوا کرنے والا عذاب، عذاب من عذاب، یخزی بمعنی رسوا۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتی ہے جس کے پاس آئے گا، عذاب یخزیہ رسوا کرنے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اتر آئے گا اس پر، یحلو کے دو معنی، اترنا بھی ہے اور لازم ہونا بھی ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اتر آئے گا اس پر یا لازم ہو جائے گا اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب، قائم رہنے والا عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ان لوگوں پر دنیا میں عذاب آیا وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے عذاب کا تسلسل باقی رہے گا، چونکہ آگے عالم برزخ میں چلے گے، وہاں بھی عذاب میں رہیں گے، پھر آگے قیامت آ جائے گی، حشر ہو جائے گا، وہاں بھی عذاب میں مبتلا رہیں گے، بس اس وقت سے عذاب ان کا گویا شروع ہو گیا۔ عذاب مقیم، اتر آئے گا ان پر عذاب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا۔ آگے عذاب کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کشتی بنائیں، جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی تو آپ کے روٹیاں پکانے والا جو تنور ہے، جب اس تنور سے پانی ابل پڑے اس وقت آپ سمجھ لینا کہ اب عذاب کا آنا شروع ہو گیا ہے، اب عذاب کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ اپنے ماننے والوں کو اور ضروری ساز و سامان اور ہر چیز کی نسل باقی رکھنے کے لیے ایک ایک جوڑا جانوروں کا وہ اپنی اس کشتی میں آپ سوار کر لیں، اس وقت آپ اپنی تیاری بس کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تنور سے پانی ابل پڑا تو نوح علیہ السلام نے تیاری شروع کر لی۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک جب آ جائے گا ہمارا عذاب والا حکم، حتی یہاں تک، اذا جب، جاء آ جائے گا، امرنا
ہمارا حکم یعنی عذاب والا حکم، وفارت تنور اور جوش ہمارے تنور، پانی وہاں سے نکل آئے۔ قلنا ہم نے کہا اے پیارے پیغمبر جب یہ صورت ہو جائے گی تو احمل فیہا سوار کر لیجئے کشتی کے اندر، من کل زوجین اثنین ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، دو یعنی ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، جانوروں میں سے نسل باقی رکھنے کے لیے۔ وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی آل کو بھی سوار کر لیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ہلاکت کا، ان کو آپ نے سوار نہیں کرنا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو آپ کے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے، چونکہ فیصلہ ہے عذاب والوں کے بارے میں، اور آپ کے گھر والوں میں سے بھی جو کافر ہیں وہ آپ کی اس سہولت میں شامل نہیں ہوں گے۔ کشتی میں صرف آپ نے گھر والوں میں سے بھی ان کو سوار کرنا ہے جو ایمان لا چکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس کا لقب تھا، نام اس کا اصل جان تھا، جان۔ تو آپ کا بیٹا یہ جان جس کا لقب مشہور تھا کنعان، یہ اور نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ، اس کا نام تھا وائلہ، تو یہ وائلہ بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور کنعان بیٹا جس کا نام تھا جان وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فرمایا ان کے بارے میں ہماری جانب سے ہلاکت کا فیصلہ ہے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس پر پہلے بات گزر چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے ہلاکت کا۔ سبق معنی پہلے، قول معنی بات، یعنی مراد اس سے قول الہلاکت، ہلاکت اور تباہی کا قول اور فیصلہ جس کے خلاف ہو چکا۔ وَمَنْ آمَنَ یہ پیچھے کہا گیا آپ سوار کریں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں، وَمَنْ آمَنَ اور ایمان والوں کو بھی سوار کریں۔ تو کل 82 آدمی تھے اس کشتی کے اندر سوار ہو جانے والے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ یہ ما نفی کے لیے ہے، اور نہیں ایمان لائے یا نہ ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب یہ عذاب آ گیا، تنور سے پانی جوش مار گیا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا سوار کریں، انہوں نے سوار کیا اور اللہ کے امر سے کشتی چل پڑی۔ جی نوح علیہ السلام کا جی کشتی جب چل گئی تو 6 مہینے 17 دن، یہ کہنا سننا بڑا آسان ہے مگر بڑا مشکل کام، پانی کے اوپر چلتی رہی تو 6 مہینے 17 دن یہ قافلہ گویا پانی کے اوپر ہی رہا، اور تباہ ہونے والے تباہ ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے پانی چھوڑا، زمین سے اوپر نکالا، اللہ کا امر، اور یہ کشتی چلتے ہوئے جب خانہ کعبہ والی جگہ سے گزر رہی تھی،
ظاہر ہے یہ سارا رقبہ بھی پانی سے بھر گیا تھا، تو یہاں جاتے ہوئے اللہ کے امر سے کشتی نے باقاعدہ طواف کیا، 7 چکر اس جگہ کے لگائے اللہ کے امر سے، اور پھر اس کے بعد آگے روانہ ہوئی۔ تو جودی پہاڑ پر 6 مہینے 17 دن کے بعد جا کر رکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا اپنا پانی تھام لے، زمین کو کہا تو اپنے اوپر کا پانی اندر لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خشک کر کے آگے پھر نسل انسانیت چلی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور اللہ کریم نے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر۔ ارکبوا امر کا صیغہ ہے، وقال ارکبوا، اور فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، یہ اللہ کے نام سے چلے گی۔ جب رکنا ہوا اللہ کے نام پر اس کو رکنا ہوگا۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا، ومرساہا، اور اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا ٹھہرنا۔ مرسا ٹھہرنا، قیام۔ ان ربی لغفور الرحیم، نوح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَيَتَجْرِي بِهِمْ، اور وہ چل رہی تھی انہیں لے کر، فی موجن، پانی کی موج میں، کل جبال، پہاڑوں کی طرح بلند موج تھی۔ سمندر کی موجوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو حالانکہ عام معمول کی موجیں ہیں۔ وَيَتَجْرِي بِهِمْ، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی، فی موجن، پانی کی موج کے اندر، کل جبال، بڑی بڑی بلند موجیں تھی پہاڑوں کی طرح۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا اور پانی کا ظہور ہو چکا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو کہا معافی مانگ لے اللہ سے، توبہ ہو جائے گا، کشتی میں سوار ہو جا، اگر نہ مانا تو عذاب میں پکڑا جائے گا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کوئی نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تیرے رب کا عذاب اور پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز دی، نادا آواز دی، بلایا، وَنَادَى، اور آواز دی، نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، اسی جان کو جس کا لقب کنعان تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک کنارے کے اندر وہاں کھڑا تھا، معزل کنارے میں، وہاں جو تھے کنارے پر جگہ میں کھڑا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ارکب سوار ہونا، معنا ہمارے ساتھ، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، توبہ ہو جائے گا، اللہ سے توبہ کر، وقت ہے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ قال، وہ کہنے لگا سآوی، عن قریب میں چڑھ جاؤں گا، سین یہ استقبال کے لیے عن قریب، آوی چڑھ جاؤں گا، سآوی عن قریب میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل، پہاڑ کی طرف، میں لوٹ کر اس پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا، یاسمونی من الماء،
بچا لے گا مجھے یہ پانی سے، یا سے منہ بچا لے گا نی مجھے من الماء پانی سے، یا سمونی من الماء بچا لے گا مجھے پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹے آج یہ پانی بچانے والا نہیں ہے، یہ پہاڑ بچانے والا نہیں ہے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم نہیں بچا سکتا آج کے دن، لا نہیں عاصم بچا سکتا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم مگر وہ آدمی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ آج بچے گا وہی جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کی بات مان لی۔ وحال بینہم الموج باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ وحال بینہم الموج یہ ایسے کھڑے باتیں ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، بیٹا بدستور انکار کر رہا تھا، اچانک پانی کی ایک لہر اور موج آئی بس لے گی۔ وحال بینہم الموج حائل ہو گئی دونوں باپ اور بیٹا کے درمیان موج، فکان من المغرقین ہو گیا غرق ہو جانے والوں میں سے، تباہ ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وکیلا یعنی جب عذاب ختم ہوا اس وقت کی بات آگے نقل کی گئی، وکیلا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور کہا گیا یا ارضو اے زمین ابلعی ماء کے تو اپنے پانی کو اندر نگل لے، ابلعی اندر لے لے، تو اپنے پانی کو اندر لے لے، ویا سماؤ اور اے آسمان اقلی تو اپنے پانی کو روک لے، تھام لے، وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، غیضہ خشک کرنا، خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور ہلاکت والا معاملہ پورا ہو گیا، قضیہ پورا، الامر اے امر الہلاکت ہلاکت والا کام معاملہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی اور کشتی جا کر رک گئی جودی پہاڑ پر، استوت رک گئی ٹھہر گئی، جودی پہاڑ موصل کے قریب ایک پہاڑ ہے یہ موصل علاقہ۔ وکیلا اور کہا گیا اللہ کی جانب سے بعدا للقوم الظالمین دوری ہلاکت اور تباہی ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ ونادى نوح الرب اور اسی موقع پر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا میں آپ کی اہل کو نجات دوں گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق ہونے لگا اور عذاب کی اور پانی کی لپیٹ میں دیکھا تو پدری محبت نے جوش مارا، کہا میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے میرے سامنے، اور تو نے کہا تھا میں تیری آل کو نجات دوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ آل سے مراد میرے گھر والے یہ سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وہ جو میں نے آل کہا تھا اس سے مراد وہ لوگ تھے جو آپ کے ماننے والے ہیں، باقی یہ نسبی اعتبار سے قرابت کے اعتبار سے آپ کا تھا، مگر آپ کی بات تو اس نے نہیں مانی، عمل اس کا آپ والا نہیں تھا،
عمل اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، فقال، فرمایا، رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ بڑا حق اور سچ ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل والے وہ نجات پائیں گے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین اور مضبوط فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح پیغمبر، انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل نیکی والا نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کرنا مجھ سے، فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے متعلق آپ کو معلوم نہیں، انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ ایسا ہوا تو آپ بھی ناواقف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال رب، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ساتھ، ان اسألک، یہ کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے متعلق مجھے علم ہو۔ اللہ کریم، یہ جو میں سوال کر بیٹھا یہ بھی مجھے غلط فہمی ہوئی، میں سمجھا آل میں میرا بیٹا بھی ہے، تو اے اللہ کریم تیرا وعدہ تھا، میں نے تو اس وجہ سے سوال کیا، میرے اللہ جس چیز کے متعلق مجھے علم نہ ہو میں آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا، اللہ اصل میں تھا ان لا، اللہ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ کریم اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر اپنی رحمت نہ کی، اکم من الخاسرین، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جب 6 مہینے 17 دن کے بعد کشتی رکی تو اللہ کا امر آیا، قیل، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جائیے کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہوئی، وعلی امم، اور ان لوگوں پر، ممن معک، جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں تھے، آپ پر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں احسان ہوا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی، وَأُمَمٌ، اور یہ لوگ، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب ہم انہیں دنیا کی زندگی میں تھوڑا عرصہ فائدہ دیتے رہیں گے، یعنی یہ آخر میں اشارہ کر دیا کہ اے لوگوں، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ ماننے والے، تکذیب کرنے والے،
اللہ کے نافرمان، عذاب آیا۔ تو اس کے بعد بھی نافرمان لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر دنیا میں ہمارا عذاب ان پر نہیں آ رہا تو وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم ان سے راضی ہیں۔ یہ ہماری ایک حکمت ہے، ہمارا فیصلہ ہے۔ زمین میں جتنا ان کی زندگی کا دورانیہ ہے وہ اپنا گزار لیں، اور جو ہی دنیا سے جائیں گے تو آگے پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ سنمتعہم، عن قریب ہم ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے دنیا کے اندر، ثم یمسہم منا، پھر پہنچے گا ان کو، یمسو پہنچنا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور آخر آیت میں پھر فرمایا اس واقعہ کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی صداقت اور آپ کی سچائی کا بیان کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے کس قدر تحقیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ پکی ٹھکی خبر حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں کو بتائی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت آپ نے بتائی، موقع بہ موقع لوگوں کا انکار آپ نے ان کو بتایا، پھر کشتی بنانے کی تفصیل بتائی، پھر عذاب آنے کی تفصیل بتائی، پھر عذاب آ گیا، یہ ساری باتیں آپ نے بتائی۔ یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ان لوگوں نے پڑھی تو نہیں، نہ آپ نے پڑھی، تو یہ ہم نے آپ کو بتایا بذریعہ وحی، اور آپ نے ان لوگوں کو بتایا، تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں، تلک یہ، انباء خبریں، یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحی الیک، ہم ان کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمها انت، آپ کو یہ خبریں معلوم نہ تھیں، آپ کو یہ خبریں معلوم نہ تھیں، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم کو یہ خبریں معلوم تھیں، من قبل ھذا، اس وحی نازل کرنے سے پہلے، قرآن کو نازل کرنے سے پہلے۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام، العاقبہ کا منع کرنا ہوگا اچھا انجام، انا العاقبۃ المحمودۃ، یعنی اچھا انجام، ان العاقبۃ، بے شک اچھا انجام، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔